جب میں بہت ہی جوان تھا 18+ میں نے جلدی ہی 1 to 2 months میں لانچ ہونے والا ہے. فیمیل جو ہیں وہ زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں, ان کی بول چال کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, بلکہ یوں کہیں کہ ٹیبل ٹاک کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو ٹیبل ٹاک کا اب سلسلہ شروع ہوا ہے, لرننگ پلس ارننگ اور چٹ چیٹ, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی کا مکسچر ہے. تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, زیادہ باتیں نہیں کروں گا ان کو, بلکہ موقع دوں گا کہ وہ زیادہ باتیں کریں. آل دا وے فرام سرگودا, یونائٹڈ اسٹیٹ آف سرگودا. اگر ہم یوں گئے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ میں بڑا حیران ہوں کہ پاکستان میں ایسے ایسے شہروں سے یا ایسی ایسی جگہوں سے لوگ بیٹھ کر پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ ہیں مجاہد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. تھوڑا سا ذرا مائک کے قریب ہو جائیے گا, اور ذرا ایسے. میں تھوڑا سا یہاں سے آپ کا والیوم بھی بڑھا دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا اچھی جو ہے وہ آپ کی آواز جائے. مجاہد, سب سے پہلے تو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں, دونوں کو یہ بتائیں کہ آپ بیسیکلی سرگودا میں رہتے ہوئے کرتے کیا ہیں؟ جی, بیسیکلی سرگودا میں رہتے ہوئے میں اپنی ایک سافٹ ویئر کمپنی رن کر رہا ہوں, وچ از کالڈ ایز سافٹیلیو, جس میں ہم ڈفرینٹ کائنڈ آف سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, لائک ویب ڈیولپمنٹ, موبائل ایپ ڈیولپمنٹ, گرافک ڈیزائننگ, SEO, اینڈ اراؤنڈ 20 people آر ورکنگ ان مائی سافٹ ویئر کمپنی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سرگودا میں کہیں سٹی کے اندر ہیں یا کہیں آگے کسی گاؤں سے تعلق ہے؟ جی بالکل, ود ان دا سٹی. میرا اپنا ریزیڈنس بھی ود ان سٹی ہے اور آفس بھی ود ان سٹی لوکیٹڈ ہے. تو یہ جو سافٹ ویئر ہاؤس کا کانسیپٹ ہے, یا ایک ماشاء اللہ آپ کمپنی رن کر رہے ہیں, تو یہ اس سافٹ ویئر والی سائڈ پر آنے کا کیسے آپ کو جو ہے وہ ہوا کہ نہیں یہ ایک اچھی فیلڈ ہے, اس کو چوز کر لینا چاہیے؟ جی, اس کا کنسیپٹ سٹارٹ ہوتا ہے سو اولڈ, جب میں بہت ہی جوان تھا. اچھا, نہیں ابھی بھی آپ جوان ہیں. ابھی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بوڑھا جو ہے وہ کیوں گردان رہے ہیں؟ اٹس اباؤٹ مائی چائلڈہڈ. بچپن سے ہی گیمنگ کا شوق تھا, جس طرح سب بچوں کو ہوتا ہے. تو میرے میں ایک سیپریٹ احساس جاگا, یار گیمس تو سب کھیلتے ہیں, کیوں نہ میں بنانے والا بنوں. سو مجھے وہاں سے ہی اس کا ایک شوق ہو گیا. سو آفٹر مائی انٹرمیڈیٹ آئی اسٹارٹیڈ ود دا سافٹ ویئر انجینئرنگ, اور اسی میں ساتھ ہی ریئلائز ہو گیا کہ بھائی بیسیکلی ہماری فیلڈ جو ہے اس میں CGPA از جسٹ اے نمبر, آئی شوڈ فوکس آن اسکلس. سو بس قسمت کی کرنی ایسی ہوئی, انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے ویب ڈیولپمنٹ کا کورس سیکھا تھا, کہ مجھے ایک کزن کے تھرو لگا, بیسیکلی وہ بھی گریجویشن کر رہا تھا, تو مجھے اس سے لگا کہ بھائی ویب ڈیولپمنٹ از سو ہارڈ. سو میں نے کہا آگے بھائی میں نے اپنی گریجویشن میں اس سبجیکٹ کو پڑھنا ہے, وائی ڈونٹ آئی لرن اٹ بیفور, تاکہ مجھے آنے والے ٹائم میں فائدہ ہوئے. لیکن کس کو معلوم تھا کہ وہ اس پرسپیکٹو سے سیکھی ہوئی اسکل کل میرے لیے سورس آف انکم بن جائے گی, اور یہاں تک کہ میں اس کو اب سافٹ ویئر کمپنی کے لیے یوز کر سکوں. سو آئی اسٹارٹیڈ ود دا فری لانسنگ ان مائی سیکنڈ سیمسٹر, اور 2 سال میں نے گھر سے بیٹھے خود ارن کیا. الحمدللہ اچھی انکم شروع ہو گئی, اکاؤنٹس بہت اچھے میرے بن گئے, میری اچھی پروفائلز بن گئی. سو اب مجھے لگا کہ بھائی اس طرح تو میں خود ہی کرتا رہوں گا, آئی شوڈ گرو, اور کچھ ایسی گروتھ ہونی چاہیے جس سے میرا بھی فائدہ ہو, میرے اراؤنڈ بیٹھے لوگوں کا بھی فائدہ ہو. سو اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ خود کو گرو کرو, اور میں نے اپنی کمپنی اسٹارٹ کر دی, اور میں نے شروع میں انٹرنس کو ریکروٹ کیا, اور 18+ میں نے انٹرنس ریکروٹ کی ہے, اور اسی میں سے پھر میں نے جو پروفیشنل انٹرنس تھے. یہ جو 18+ والا آپ نے کہا ہے یہ تھوڑا سینسر ہو رہا ہے. اٹس اباؤٹ نمبر, بیکاز ایک شاپ سے اسٹارٹ کیا تھا. اچھا. اور 3 شفٹس میں رکھتے تھے, 6 پرسنس ایکسکلوڈنگ می میکسیمم وہاں پہ اسپیس میں آ سکتے تھے. تو 3 شفٹ رن کر رہے تھے, اس لیے 6 × 3 18. چلے نہیں, اب آئی نا ایکچوئل میں بات سمجھ کے کہنا کیا جو ہے وہ چاہ رہے تھے, ورنہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ذرا پریشان ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ 18+ والا کیا معاملہ ہے. سو انہی میں سے مجھے میرے اچھے انٹرنس میں سے بچے ملے جن کو میں نے آگے مزید ٹرین کیا, اور ان سے اپنی سافٹ ویئر کمپنی کو پراپرلی آگے لے کے چلنا شروع کیا.
सही. सो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सेटअप है और अराउंड 20 पीपल आर ऑन जॉब इन द कंपनी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन निज़ाम चल रहा है. अच्छा, मेरे जैसा बंदा जब देखता है एक चीज़, मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूं तो मैं किसी को कोडिंग करते हुए देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, पूरे मैथमेटिक के उसके अंदर जो है वो फॉर्मूलेज़ आपको शायद लगाना पड़ते होंगे. क्या वाकई में ऐसा है, हकीकत में ऐसा है कि ये जो फील्ड है बहुत मुश्किल है, या इसको आसानी से सीखा जा सकता है अगर सीखने वाला बंदा हो तो? तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा कि आसान कुछ भी नहीं है. नथिंग इज़ ईजी. और उसके अदर साइड जाएं तो मुश्किल भी कुछ नहीं है. इट्स ऑल अबाउट योर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. तो कोई फील्ड मुश्किल नहीं है, जस्ट इतना है कि आपने थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है और सीखते जाना है इसको स्टेप बाय स्टेप. अगर आपको पढ़ाने वाला, ट्रेन करने वाला अच्छा है, वो आपको इस तरह सिखाता है कि आप उस चीज़ को ईजीली अंडरस्टैंड कर सके, आपका रोड मैप ईजी है और आप उसको समझने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट. तो जहाँ तक बात रही फार्मूलाज़ की, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. फार्मूला को समझने की देर है, ऑटोमेटिकली आप उसको लॉजिक में ट्रांसफॉर्म करके नज़ूल होना शुरू हो जाता है. हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है. चलें, अच्छी बात है. क्योंकि ये एक मेरे जैसा बंदा जिसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जब वो देखता है तो उसको ऐसा ही महसूस होता है कि यार ये पता नहीं मैं किस झमेले में फंस गया हूँ, या ये क्या चीज़ है, ये तो कभी भी मुझे नहीं आएगी. और तो फिर मैं उसको सीखने की कोशिश ही नहीं करता, ये तो इतना डिफ़िकल्ट है कि मैं इसको लर्न नहीं कर सकता. तो मेरा ख़्याल है कि मुजाहिद की बातों पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए. अच्छा, थोड़ा सा अपनी कंपनी के हवाले से भी जो है वो बताएं कि फ्यूचर में इसके क्या प्लान्स हैं और कहाँ पे देखते हैं इसको. सिर्फ सरगोदा तक ही महदूद रखना है या बाकी सिटीज़ में भी आपने इसको प्लान किया हुआ है? ओके, अबाउट द सॉफ्टवेयर कंपनी, मैं इस विजन से निकला था कि मैंने 1 लाख जॉब्स ऑल ओवर द पाकिस्तान इंशाल्लाह क्रिएट करनी है, कि एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड हो जाए जो ना सिर्फ अपने लिए करे बल्कि दूसरों को भी बेनिफिट दे. प्लस हम इंटरनेशनल फंड्स को पाकिस्तान में लेके आएँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना रेवेन्यू ग्रो कर सकें, अपनी इकोनॉमी में रोल प्ले कर सकें. और जॉब्स का हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो शॉर्टेज है, बच्चों को मिलती नहीं. यूनिवर्सिटी इतने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करती है लेकिन जॉब्स हमारे पास नहीं अवेलेबल. सो गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती इतनी जॉब्स क्रिएट. ये डेफिनेटली हमारी बिजनेस इंडस्ट्री को या फिर हम जैसे यंगस्टर्स को हमें अपने बिहाफ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, अपने लिए भी और अपने साथ जुड़े लोगों के लिए भी. सो मेरा प्लान यही है, इंशाल्लाह विद टाइम इसकी ग्रोथ होती जाएगी. सो आई विल रिक्रूट मोर एंड मोर एम्प्लॉयज़. हम अपनी सर्विसेज को भी एक्सपेंड करेंगे, आगे मज़ीद नई नई स्किल्स भी सीखेंगे. उसके अलावा इसी से जुड़ी साथ मज़ीद मेरे आइडिया है कि कुछ हम सब प्रोडक्ट्स लॉन्च करें जिससे नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों तरह के लोगों को हम मज़ीद रिक्रूट कर सकें. अच्छा, बड़ा मतलब अजीब सा सवाल है, लेकिन सवाल की यहाँ पर नौबत इसलिए दरपेश आ रही है, मैं अभी थोड़ा उसकी तरफ आऊँगा. लेकिन अभी अगर आप मुझे बताएं कि आपके वो जो 20 एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अगर हम एवरेज सैलरी देखें तो क्या उनकी एवरेज सैलरी जो है वो है? अच्छा, एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद एंड कराची और लाहौर, सरगोदा में सैलरीज़ का लेवल थोड़ा कम है, लेकिन स्टिल एवरेज सैलरी ऑफ माई 20 एम्प्लॉयज़ इज़ 30 to 40,000 राइट नाउ. ठीक है. सो मेरा वो पर्सपेक्टिव नहीं है कि आप एम्प्लॉय को या एक पर्सन को एज अ रिसोर्स कंसिडर करो. आई कंसिडर माई एम्प्लॉयज़ एज माई पार्टनर्स. और जो बंदा जितनी एफर्ट करता है मैं उसको बोनसेस भी देता हूँ. प्लस मैं ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे साल में 4 दफ़ा इंक्रीमेंट लिया है बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो यार ये देखें कि ये फिगर बनता है, अगर आपको नज़र आ रहा है, अगर 40,000 भी हम फ़ी बंदा लगाएं तो 20 बंदों की सैलरी निकालना, फिर उसमें से अपने बाकी एक्सपेंसेस को भी निकालना, तो इसका मतलब तो ये हुआ है कि माशाल्लाह से कि ये जो फील्ड है इसमें एक्सपोजर है और अच्छा एक्सपोजर है. बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है. और प्लस मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ हमें गलत बताई जाती है कि फील्ड का स्कोप या फिर उसका एक्सपोजर नहीं होता. मेरा मानना ये है हर फील्ड का स्कोप है, हर फील्ड में एक्सपोजर है. हर फील्ड में हमेशा कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रहती है कि आप उसमें जॉब्स क्रिएट कर सको. जो बात आती है स्कोप और एक्सपोजर की, वो आप अपना खुद क्रिएट करते हो कि आप किस लेवल पे लाए करते हो.
آپ کہاں پہ بیٹھے ہو, آپ کو خود کو کتنا کام آتا ہے. اگر آپ ایکسپرٹ لیول پہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ آپ کو رکھے نا. اور ایکسپرٹ لیول کے بندوں کو تو پیچھے پیچھے آ کے لوگ پکڑ کے لے کے آتے ہیں, گھر سے نکالتے ہیں, یار تم ہمارا کام کیوں نہیں کر کے دیتے ہو, تم ہمارے پاس آ جاؤ. سو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسکوپ نہیں ہے, سو ان کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں, اپ گریڈ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. ایک لیول آئے گا کہ آپ کو بیٹھے بیٹھائے اتنا کام آپ کے پاس ہوگا کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے میں کون سا اٹھاؤں اور کون سا چھوڑوں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز وہ قائم کرنی ہوں گی, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. لیکن ہماری قوم کہتی ہے کہ جی ہم رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں تو امیر ہو جائیں, تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا تو اعلیٰ دین کے چراغ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. تو خیر جی, تو اعلیٰ دین کا چراغ تو ابھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب ڈیولپمنٹ یا ایپس بنانے سے آپ کو کیا جو ہے وہ اس کا ایکسپوجر ہے. یہ اکثر سوال مجھ سے کیا جاتا ہے کہ سر اس کا ایکسپوجر کیا ہے, کتنا ایک ہم ارن کر سکتے ہیں. تو یہ جو ان سے سوال تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے تھوڑا سا کہ اس سے ارننگ کتنی ہو سکتی ہے آپ کی, یا کتنا آپ اس سے مزید جو ہے وہ اچھے انداز سے ارن کر سکتے ہیں. یہ ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا کہ کیا آپ کے جو سکلز ہیں وہ آپ اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں یا ان کو آگے آپ ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, اپنے تک تو کبھی بھی نہیں رکھوں گا, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے جو علم آپ کے پاس ہے وہ امانت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ایج میں اتنی سکسیس دے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پہ اس کو آگے پہنچانا فرض نہیں بلکہ قرض ہے. تو میں اس کو اپنے پہ قرض سمجھتا ہوں جو میں نے اتارنا ہے. تو اس کے لیے میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویب ڈیولپمنٹ, UI UX, فری لانسنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ورڈ پریس اور اس طرح کے کافی کورسز جو ہے وہ میں کروا رہا ہوں رائٹ ناؤ. مطلب کہ آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے؟ ہاں جی بالکل ہے. کس نام سے ہے؟ مجاہد فاروق. مجاہد فاروق کے نام سے ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ اس پہ سکھا رہے ہیں؟ جی بالکل. خدا کے بندو کدھر گھوم رہے ہو یار. ایک بندہ سکھا رہا ہے, فری میں سکھا رہا ہے, پیسے بھی نہیں لے رہا آپ سے, اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ ساری چیزیں جن سے وہ اتنے ماشاءاللہ سے پیسے کما رہے ہیں, تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ فوراً سے جاؤ چینل دیکھو ان کا, وہاں پر ان کا کام دیکھو, سبسکرائب کرو, بیل آئیکن کو بھی دباؤ اور فائدہ اٹھاؤ نا. دیکھو ابھی ایک اپرچونٹی ہے, ایک بندہ خود سکھا بھی رہا ہے, بتا بھی رہا ہے کہ اس سے اتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں, پھر بھی اگر آپ نہیں کما سکتے پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا آپ کا. پھر آپ کیوں روتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی, ہمیں کہیں سے روزگار کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں ملتا. تو یوٹیوب کے علاوہ بھی کوئی پلان ہے ویسے آپ کا؟ اپنا فری لانسنگ پلیٹ فارم بنا رہے ہیں, انشاءاللہ جلدی ہی 1 to 2 months میں لانچ ہونے والا ہے. کنیکٹ لانس کے نام سے ہے. اچھا. تو انشاءاللہ پلان تو ہے کہ اسے اس لیول پہ لے کے آئیں کہ ہمارے پاس اتنی فنڈنگز آئیں کہ ہمارے ملک میں غربت کا نام و نشان نہ رہے. آئی تھنک سو ایک اس طرح کا سمپل ایک پلیٹ فارم بھی اتنا بڑا کھیل سکتا ہے. اٹس آل اباؤٹ یور ایفرٹس, اور باقی آپ کی لک کتنا میٹر کرتی ہے. اچھا, کنیکٹ لانس کی آپ نے بات کی, آپ اس کو کس لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاکستان لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, کس لیول؟ میں اس میں فائور اور اپ ورک کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتا ہوں. تو میں اس لیول پہ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کریں. تو ڈیفینیٹلی ایک دن کی کھیل نہیں ہے, ایک دن کی گیم نہیں ہے. 10 سال لگ سکتے ہیں, 20 لگ سکتے ہیں, ایون 30 سال لگ سکتے ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ اس پہ اپنی فل ایفرٹ کریں گے. اگر یہ ایک پروڈکٹ اس لیول پہ آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر ہم اپ ورک و فائور کو دیکھیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے کہیں GDP سے زیادہ ان کا ریونیو شاید جنریٹ ہوتا ہو پر ایئر. تو اگر ہماری ایک پروڈکٹ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس لیول تک چلی جاتی ہے اور ٹرسٹ بلڈ کر لیتی ہے تو پاکستان کے لیے اٹ کین بی لائف چینجنگ. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. عمر کیا ہے ویسے آپ کی؟ میری ایج 23 ہے. ننھی سی جہان, اتنے بڑے بڑے کام یار. مطلب دیکھیں, اس چھوٹی عمر کے اندر ایک بندے کا اتنا اچھا ویژن ہو سکتا ہے, تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ کچھ سوچیں, کچھ پلان کریں. سب کچھ گورنمنٹ کے اوپر اگر آپ ڈال دیں گے نا تو پھر معاملات تھوڑے سے گمبھیر ہو جاتے ہیں. تو یوٹیوب کے علاوہ آپ نے کنیکٹ لانس کی بات کی, اس کے علاوہ کوئی اور کچھ اکیڈمی کے حوالے سے کچھ پلان کیا ہو, یا کچھ اور کورسز آپ نے کہیں پر کوئی انسٹیٹیوٹ ٹائپ کچھ پلان کر رکھا ہو؟ کیونکہ یہ بھی آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہے, وہ کوئی اگر ایسی سوچ ہے تو وہ بھی شیئر کریں. جی بالکل. ابھی ان اور سافٹ ویئر کمپنی ہمارے پاس کچھ بچے رینڈملی ہی آ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے, ان کو ہم وہاں کورسز کرواتے ہیں. تو انشاءاللہ ان فیو منتھس
ہمارا پلان ہے کہ وہیں پہ ساتھ ہمارے پاس اسپیس اویلیبل ہے, ہم ایک پراپر کو ورکنگ اسپیس بھی بنائیں اور پلس ہم انسٹیٹیوٹ بھی وہاں رن کریں. اس میں سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا, ایک تو سرگودا جیسے سٹی میں بہت زیادہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں شارٹیج ہے ڈیولپرس کی, وہاں پہ ہمیں ڈیولپرس بالکل نہیں ملتے. ایون PHP اور لاراویل جیسے کامن ریسورسز ہمیں اس کے ڈیولپرس نہیں ملتے, ورڈ پریس ڈیولپرس نہیں ملتے, کیونکہ وہاں لمیٹیڈ نمبر آف ڈیولپرز ہیں, وہاں ایسے انسٹیٹیوٹس نہیں جو بچوں کو ٹرین کر سکیں. تو میرا نیکسٹ پلان انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم اس سٹی میں ایسا انسٹیٹیوٹ بلڈ کریں جو بچوں کو ریئیکٹ, پائتھن, ڈیٹا سائنسز اور اس طرح کے کیا کہتے ہیں ٹرینڈنگ جو سکلز ہیں اس ٹائپ کے کورسز ہم سرگودا سٹی میں کروائیں. اس میں سے کچھ ہمیں بھی فائدہ ہوگا, ہم کوالٹی اسٹوڈنٹس جو بچہ اس لیول پہ ہے جس میں کچھ بات ہے اسے ہم اپنے ساتھ اٹیچ کریں. پلس وہاں پہ جب اتنے بچے پروڈیوس ہوں گے اسکلفل, تو انشاءاللہ وہاں پہ سٹی کو بھی فائدہ ہوگا اور مارکیٹ بھی گرو کرے گی. اچھا, خواتین کا اس سائڈ پہ کوئی رجحان ہے اس چیز کے اندر؟ رائٹ ناؤ اراؤنڈ 8 females آر ورکنگ ان مائی آفس. اچھا, اور ڈیفینیٹلی رجحان ہے. اور سیکنڈلی میرا ماننا یہ ہے کہ رجحان ہم نے ان کا اس طرف لے کے آنا ہے, ہم نے ان کو ڈیورٹ کرنا ہے کہ بھائی آپ کے لیے اس وقت یہ فیلڈ سب سے بیسٹ ہے. آپ گھر سے نکلے بغیر اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے ہیلپ فل ہینڈ ثابت ہو سکتی ہیں. آپ اتنا ارن کر سکتی ہیں جتنے آپ کے بھائی اور ابو بھی ارن نہیں کرتے. اس طرح کی ہمارے پاس کتنی ایگزامپل ہیں جو فیمیلز گھر بیٹھے اپنے پیرنٹس سے زیادہ, اپنے بھائیوں سے زیادہ اور سب سے زیادہ ارن کر رہی ہیں, اور ان کیا کہتے ہیں رسپیکٹ علیحدہ ملتی ہے اور سیلف ڈیپینڈنٹ علیحدہ ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, کریٹیو کون زیادہ ہوتا ہے, میل فیمیل؟ اچھا, اگر ڈیزائننگ سچی بات کرنی ہے, ڈیزائننگ کی بات کی جائے تو نو ڈاؤٹ فیمیل جو ہیں وہ زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں, ان کی کلر پکنگ پاور جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے, وہ اس چیز کو زیادہ اچھے سے پرسیپٹ کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو میلز. میل جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ والی سائڈ زیادہ چلتے ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ UI/UX میں اگر جانا ہے تو وہ فیمیلز زیادہ اس سائڈ, UI/UX پلس گرافک ڈیزائننگ, جہاں پہ بھی آپ کا ڈیزائننگ ورک ہے, آرٹ ورک ہے, وہاں پہ فیمیل جو ہے نا ان کو نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ذرا کلرس کے معاملے میں زیادہ اچھی ہوتی ہیں. پلس کریٹیوٹی تھوڑی سی ایفرٹ کر کے وہ زیادہ اچھے سے ڈیزائننگ کر سکتی ہیں. ایویں تو نہیں کہتے نا کہ خواتین سے ہی کائنات میں رنگ ہے نا. اچھی ایگزامپل ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ جو آپ اور میں جو ہم مرد حضرات ہیں وہ رنگ باز زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم رنگ بھریں. تو مجاہد پلیٹ فارمز کون سے یوز کرتے ہیں؟ مطلب دیکھیں, اب ہم نے یہ بات تو کر لی کہ جی اس سے اتنی ارننگ ہو سکتی ہے, اچھی ارننگ ہو سکتی ہے, آپ 20 امپلائز بھی کھڑے کر سکتے ہیں, آپ اس سے بھی ایکسپینڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی تو ہوگا نا جہاں سے کام ملتا ہے, یا خود بندے آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ مجاہد یار یہ کام تو کر دو؟ اچھا, اٹس اے ویری بگ ٹاپک, لیکن میں کوشش کروں گا اس کو شارٹلی ان اسمال ٹائم اس کو کور کر سکوں. تو یہ سب سے زیادہ فریلانسرز کا سوال بھی ہوتا ہے کہ ہم کس پلیٹ فارم پہ جائیں, وچ فریلانسنگ پلیٹ فارم از بیسٹ. تو اس کا سوال کا جواب میں ایسے دیتا ہوں, دیکھو یار آپ فائیور پہ دن میں 10 بیٹس کر سکتے ہو. میں نے سمجھ لیا کہ فائیور بیسٹ ہے, میں 10 بیٹس کر رہا ہوں, 10 پہ اپنی لک ٹرائی کر رہا ہوں. اب وقت چھوڑ دیا, گرو چھوڑ دیا, فریلانسر چھوڑ دیا, پیپل پر آور چھوڑ دیا, مجھے وہ ریزلٹس اچیو نہیں ہوئے. لیکن آپ دیکھو, آپ فل ٹائم سیزن فریلانسر ہو, اگر بیٹھے ہوئے آپ لیپ ٹاپ لے گئے تو آپ کا فائیور پہ بھی اکاؤنٹ ہونا چاہیے, اب ورک پہ بھی ہونا چاہیے, ٹرو لانسر, گرو, پیپل پر آور, اور جو فریلانسنگ پلیٹ فارم آپ کو ملتا ہے وہاں پہ ہونا چاہیے. سب پہ لک ٹرائی کرو. اب آپ دیکھو, آپ نے 6 فریلانسنگ پلیٹ فارم پہ اکاؤنٹ بنا لیا, اب آپ دن میں 60 بیٹس اپلائی کر سکتے ہو. اب آپ اتنے بھی ان لکی تو نہیں ہو سکتے کہ 60 میں سے آپ کو ایک انٹرویو بھی نہ ہو 60 بیٹس میں سے. اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کا پروپوزل رائٹنگ یا کمیونیکیشن اسکل یا پروفائل میں کافی زیادہ جو ہے وہ خامیاں مسائل ہیں, یا آپ کا پورٹ فولیو اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. تو اس لیے آپ ہر پلیٹ فارم کو ایکسپلور کریں, اس پہ ٹرائی کریں. تو جس پلیٹ فارم پہ آپ کی بات بن جائے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. بالکل, دیٹ ون از رائٹ فریلانسنگ پلیٹ فارم. اچھا, مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مارکیٹ ہے, اس کے اندر آپ 6 دکانیں کھول لیں, تھوڑی سی ایک ادھر کر کے کھول لیں, تھوڑی سی ادھر, تھوڑی سی ادھر, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا دن آپ کی 6 کی 6 دکانوں پہ کوئی گاہک ہی نہ آئے؟ بالکل ایگزیکٹلی ایسی بات ہے, ایک نہ صحیح تو دوسری پہ تو آئے گا ہی آئے گا. اور جو آئے گا پھر اس کی ایسی کی تیسی. تو خیر, گھر میں گھر والے کیسے دیکھتے ہیں آپ کے اس پیشن کو,
کیونکہ پہلے یہ بتائیں کہ کتنے بہن بھائی ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں؟ جی میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. اچھا. اور ہم 5 بہن بھائی ہیں, ایک سسٹر ہیں, اور مجھ سے بڑے 3 بھائی ہیں. اچھا. اینڈ دے آر مچ ایلڈر دین می. اور سب سے بڑا بھائی میرا ماشاء اللہ 38 کا ہے. اینڈ سب مجھ سے 10 ایئرس پلس ایلڈر ہیں. میں کچھ لیٹ آیا تھا. لیٹ لطیف ہے. سو آئی ایم دا ینگیسٹ ون. اور الحمد للہ سب سے چھوٹا ہو کے الحمد للہ سب سے اچھا جا رہا ہوں ابھی اپنی ان لائف. اور تو بیسیکلی جو میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ جو بہن بھائی ہیں رش کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, مطلب کیا ان کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے میں؟ دے آر سو ہیپی اور دے آر پراؤڈ آف می کہ الحمد للہ میں اس ایج میں اتنا کچھ کر رہا ہوں. تو آج اگر میری والدہ یاد ہوتی تو آئی تھنک سو کہ وہ بھی مجھ پہ بہت رش کرتی. آئی ہیو فلفلڈ دیئر آل ڈریمس جو وہ مجھے دیکھنا چاہتی تھی, لیکن بٹ ابھی وہ نہیں ہے اس دنیا میں کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے اس وقت. بے شک بے شک. تو مجاہد ہی بلاتے ہیں, پکارتے ہیں گھر میں یا کوئی اور؟ مجاہد ہی بلایا جاتا ہے. اچھا. نہیں میں نے کہا اکثر جو چھوٹے ہوتے ہیں نا منا چنا مطلب کچھ اس طرح کے نام. جب تک والدہ تھی تو چندہ مجاہد کے نام سے پکارتی تھی. تو خیر مطلب چندہ آپ کی والدہ کو اللہ پاک غریق رحمت کرے. تو ان کا چندہ جو ہے وہ آج دیکھیں. میری مجاہد سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملاقات ہماری کراچی میں ہوئی فرسٹ ٹائم. یہ جو ابھی پچھلے ہفتے فیسٹ جو ہے وہ ہوا تھا اس کے اندر. تو یہ جو ایونٹس ہیں نا, یہ جہاں پر میں نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھیں, میں نے وہاں پر اور بہت سارے لوگ تھے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھیں. تو اس طرح کے جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, ایک تو پورے پاکستان کو دکھانا ہوتا ہے کہ ان کو رول ماڈل کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, اور دوسرا جو ہے آپس میں بھی کنیکٹ کروایا جاتا ہے. اب دیکھیں جو میری آڈینس ہے ان کو مختلف جو ہے وہ کانسیپٹس مل رہے ہیں, ان کانسیپٹس سے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں. تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. باقی سوچتے رہ جائیں گے تو یقیناً جو ہے وہ سوچتے رہ جائیں گے اور کرتے چلے جائیں گے, تو پھر آپ کی محنت کا جو ہے وہ یقیناً آپ کو جو ہے وہ پھل مل جائے گا. اچھا یہ تو تھوڑی کام کی باتیں ہوں گی کہ اس سائڈ پر آپ آئے. اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا بس سارا دن کام کام کام؟ اگر میری ایکٹیویٹیز کی بات کی جائے تو آپ اگر ایج کے لحاظ سے دیکھیں جو میں نے سب کچھ اچیو کیا ہے, تو اس میں اگر آپ کوئی اور ایکٹیویٹی انوالو کر لیتے تو یہ پاسبل نہیں ہو پانا تھا. میں نے 16 to 18 آورس کام کیا ہے ود مائی اسٹڈیز. اپنی اسٹڈیز کو بھی مینٹین کیا ہے اور اپنی کیا کہتے ہیں اسکلس کو بھی مینٹین کیا, اپنے آفس کو بھی مینٹین کیا ہے. تو بینگ آنسٹ لاسٹ 8 ایئر سے اگر آپ بات کر لیں یا 10 ایئر سے, ایون 8 اسٹینڈرڈ سے اب تک کی بات کریں, تو میری لائف میں کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ایکسیپٹ ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک. 8 سے لے کے 10 تک آئی واز ان اے فل ڈے ایجوکیشن. اسکول صبح میں 7 بجے جاتا تھا, شام 7 بجے آتا تھا. اینڈ ان مائی انٹرمیڈیٹ سیم فیلڈ تھی, سیم سینیریو تھا. صبح 8 بجے جانا ہے, شام کو 7 بجے فری ہونا ہے. اکیڈمی, ایگزامس, اچھے مارکس, وہی ٹریڈیشنل جو ہمارا پاکستان میں ہے کہ اچھے گریڈز لے کے آنا ہے. اور الحمد للہ آئی اچیوڈ اٹ, اور جتنا کہ میں کر سکتا تھا. دین ان یونیورسٹی فرسٹ سیمسٹر میں ہی مجھے ریئلائز ہو گیا کہ بھائی میں آئی شوڈ فوکس آن مائی اسکلس. فرسٹ سیمسٹر میں اپنی کلاس میں ٹاپر تھا, اوور آل سیکنڈ, کلاس میں فرسٹ. اس ٹائم میرا بھی یہی تھا بھائی اچھا جی پی اے لے کے آنا ہے تبھی بات بنے گی, سی جی پی اے کی ساری گیم ہے. لیکن جلدی ہی ریئلائز ہو گیا دس از آل اباؤٹ اسکلس. سو آئی اسٹارٹیڈ ود مائی اسکلس. تو اس میں جب اسکلس پہ آئے تو پھر جب فری لانسنگ شروع کی اور اپنے پہ ایفرٹ کی تو پھر وہی بات ہے, یہاں پہ بھی مجھے 16 to 18 آورس دینا پڑے. اور اب الحمد للہ اتنی ایفرٹ کے بعد اب وہ ٹائم آیا ہے کہ آئی کین سے دیٹ کہ میرے پاس کافی فری ٹائم بھی ہوتا ہے اور کام بھی کرنا ہوتا ہے, سارا کچھ ایک ساتھ ہی ہے. اینڈ آئی ایم انجوائنگ مائی لائف رائٹ ناؤ. چلیں یہ دیکھیں کام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرا یہ بلیف ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. میں ان ایکٹیویٹیز کی بات کر رہا تھا کہ جیسے کرکٹ کھیلنا شام کے وقت میں, تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوتا, وہ تو 1 گھنٹہ ہوتا ہے. مووی دیکھنا آپ کو جو ہے وہ ذرا پسند ہوتا ہے. کچھ میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچن کے اندر جا کے وہ برتن گندے کرنا وہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب کچھ کھانے پکانے کا چکر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں آپ کی؟ مینلی اس طرح کی ایکٹیویٹیز فزیکل پلینگ ایکٹیویٹیز یہ تو میں نے 9th کلاس سے پہلے چھوڑ دی تھی, کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ بیٹا ابھی کچھ بن جاؤ, ساری زندگی تم نے کھیلنا ہی ہے, تمہارے پاس ٹائم ہے,
پھر تم جو مرضی کرنا. یہ ویسے بڑی غلط بات کہتے ہیں. بالکل. اب آپ الحمدللہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں, کتنا کھیلتے ہیں آپ؟ نہیں میں نہیں کھیلتا. وہ نہیں کھیلتا نا, وہ ایج تھی جو گزر گئی ہے جس میں آپ نے کھیلنا ہوتا ہے, اس ایج کا تقاضا تھا اس میں کھیلا جائے. رہی بات موویز کی, تو ایسا نہیں کہ میں نے اپنے اس سارے جرنی میں کبھی مووی نہیں دیکھی. تو میں جب بھی لیجر ٹائم ملتا تھا کہیں نہ کہیں موویز دیکھ لی, گیمز پلے کر لی, کہیں باہر چلے گئے. اور جب سے میں الحمدللہ فائنینشلی اسٹیبل ہوا ہوں تو میں 3 to 6 months میں ایک ٹور نارتھ کا لازمی کرتا ہوں تاکہ میرا مائنڈ ریفریش ہو جائے. کیا بات ہے. کون کون سی جگہ جیسے وزٹ کی ہیں آپ نے؟ ابھی تک میں استور جا چکا ہوں, ناران کا غان, اس کے علاوہ نیلم ویلی, یہاں پہ میں جا چکا ہوں. اور آئی تھنک سو ملٹیپل ٹائم میں یہ پلیسز وزٹ کر چکا ہوں. اچھا, ملٹیپل ٹائم آپ یہاں پر. چلیں اس دفعہ ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں, ایک بہت ہی شاندار جگہ, وہ آپ نے لازمی وزٹ کرنی ہے. آپ نے اس دفعہ جانا ہے اسکردو. جی انشاءاللہ ضرور, نیکسٹ پلان وہیں کا ہے, حمزہ پلس اسکردو. آپ اسکردو جائیں, پھر وہاں پر اسکردو کے ارد گرد بہت ساری جگہیں ہیں. آپ وہاں کا وہ جو کولڈ ڈیزرٹ ہے آپ اس کو وزٹ کریں. پھر آپ کچھ آبشاریں ہیں وہاں پر قریب, باشو ویلی ہے, آپ وہاں پہ لازمی جائیں. دیوسائی ہے وہاں پر, جو دیوسائی پلینز جس کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے. آپ وہاں پہ جائیں گے نا, ڈفرینٹ فیلنگ ہوگی. جب میں جب دیوسائی گیا تھا, ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد میں گیا تھا, وہاں پر جا کے یقین کریں کہ اتنی خاموشی, اتنا سکون. اور میرا ایک ڈریم بھی تھا, کچھ چھوٹے آپ کے ڈریم ہوتے ہیں نا. تو بچپن میں PTV کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی دیوسائی کی. تو میرا اس وقت سے, مطلب میں ابھی کوئی 3ری 4تھی میں ہوں گا شاید, اس وقت سے ڈریم تھا کہ کبھی میں دیوسائی جاؤں گا. اتنی خوبصورت وہ جگہ ہے. تو جب میں وہاں پر گیا تو لٹرلی آنکھوں سے میرے آنسو آنا شروع ہو گئے کہ یار مطلب اتنی خوبصورت جگہ وہ. تو لازمی جائیے کہ یہ جو جگہیں آپ نے وزٹ کی ہیں یقیناً یہ بھی بہت خوبصورت ہیں, لیکن آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ کریں. اب اس سائڈ پہ آپ لازمی جائیے گا. ہنزا میں نے ابھی جانا ہے, انشاءاللہ ہنزا کا بھی پلان کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایکٹیویٹیز لازمی ہوتی ہیں. یہ زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ جب کوئی ایکٹیویٹی رکھتے ہیں نا تو اس کا کافی زیادہ جو ہے وہ پھر آپ کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا, اب پلیٹ فارمز کی آپ نے ساری کی ساری بات کی, تو پلیٹ فارم سے ہٹ کے بھی لوکل مارکیٹ میں بھی لوگ اپروچ کرتے ہیں آپ کو؟ جی بالکل, ہمیں لوکل مارکیٹ سے لوگ اپروچ کرتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ پریفر ٹو ورک ود لوکل مارکیٹ. ہماری جیسے ایریا کے اندر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ 5,000 روپے میں سافٹ ویئر پورا ڈیولپ کر کے دے دو, وہ بھی کسٹمائز ریکوائرمنٹس پہ. کیا بات. تو آپ خود سوچیں, جب آپ 30, 40, 50,000 اپنے ایک ڈیولپر کو پے کر رہے ہو تو آپ 5,000 میں کہاں سے سافٹ ویئر بنا کے دو, وہ بھی بیسڈ آن کسٹم ریکوائرمنٹس. سو میرا پورا فوکس فارن مارکیٹ ہے. ویسے بھی اگر مجھے یہاں پہ پوٹینشیل ملے بھی, اچھا ریٹ ملے بھی, تب بھی میری ٹوٹل جو ہے وہ پریورٹی فارن مارکیٹ ہوگی, کیونکہ میں جس ویژن سے کام کر رہا ہوں اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ باہر سے پیسہ پاکستان میں آئے تاکہ ہمارے پاس ہمارا GDP گرو کرے ہماری. لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے یہاں پر مجاہد, دیکھیں اب آپ کا بھی یہ ویژن ہے, ایک دوسرے کا بھی یہی ویژن ہے, ایک تیسرے کا بھی یہی ویژن ہے. وہ جو ایک بندہ پاکستان کے اندر موجود ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو آٹومیٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو کوئی کام نہیں کر کے دے رہا, تو پھر اس معاملے میں کیا ہوگا؟ نہیں ڈیفینیٹلی ایسا نہیں کہ ہم کر کے نہیں دیتے. میں نے ابھی ویژن کی بات کی ہے, ہم لوکل مارکیٹ میں کچھ پروجیکٹس کر بھی چکے ہیں. سو ڈیفینیٹلی آپ کو لوکل مارکیٹ میں بیٹھے بندے کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اور اگر اس بندے میں واقعی ہی پوٹینشیل ہے اور وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو جتنا میکسیمم ہوتا ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو وہ پروڈکٹ ڈیولپ بھی کر کے دیتے ہیں. لیکن بات وہی آتی ہے کہ اچھا بجٹ, تاکہ ہمیں بھی اپنے ایکسپینسز میٹ کرنے میں آسانی ہو, پروفٹ ہو, سب کو ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم بحیثیت قوم اگر دیکھیں تو اگر کوئی ہمیں کہے گا نا یہ 50 روپے کی چیز ہے تو ہم کہیں گے 40 کروا لیں نا کسی طریقے سے. ایگزیکٹلی. اور حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بڑا دید لحاظ کرتے ہوئے آپ کو اس نے 50 روپے جو ہے وہ بولے ہوں. تو یہ بھی ایک پاکستان کے اندر کانسیپٹ ہے, جبکہ گورا کلچر کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کام اس نے کیا یا یہ اتنا کیپیبل ہے اور یہ اتنے ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور وہ کام 50 روپے آپ نے ڈیمانڈ کیا اور کام آپ 100 روپے کا کر کے دے رہے ہیں, وہ آپ سے ایگری کر لے گا اور جاتے وقت آپ کو 50 روپے ٹپ دے کے چلا جائے گا آپ کو. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں, اور ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ جاتے جاتے یا 10 روپے چھڑ دیں نا, تو یہ والی چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں. ینگسٹرز کو, آپ خود ماشاء اللہ ینگ ہیں, میں اس لیے ان کو ینگسٹرز بول رہا ہوں کیونکہ وہ اس فیلڈ میں ابھی ینگ ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں وہ ینگ ہیں,
تو ان کو اگر سکسیس حاصل کرنی ہے تو ان کے لیے کیا ٹپ دیں گے آپ ان کو؟ ان کے لیے ایک ٹپ ہے سب سے پہلے کہ اپنا وی این براڈ کریں. اگر اپنا وہ وی این براڈ کر لیں گے نا، لیٹ سے ان کا وی این ہے کہ میں نے 1 لاکھ مہینہ کمانا ہے، وہ وی این اپنا براڈ کر لیں اور سوچیں کہ میں نے 1 کروڑ ارن کرنا ہے. جب ان کا وی این براڈ ہوگا تو ان کی ڈیفینیٹلی ایفرٹ، ان کی محنت، ان کا پیشن، ان کی ڈیڈیکیشن، ہر چیز ان کی آٹومیٹیکلی ملٹیپلائی ہو جائے گی 100 ٹائمس. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اگر 1 کروڑ کا ٹارگٹ رکھ لیا تو آپ 1 کروڑ کر لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے آپ 1 کروڑ کی بجائے 10 لاکھ ہی ارن کر لیں تو آپ 10x تو اپنے آپ کو گرو کر چکے ہیں جو آپ کا پہلا تھا ٹارگٹ. تو اپنے وی این کو براڈ کر لیں، اٹ ول ملٹیپلائی یور ایفرٹس آٹومیٹیکلی. سو سب سے پہلا تو پیغام یہ ہے، جتنا بڑا وی این ہوگا اتنی بڑی سکسیس ہوگی، اتنی بڑی آپ کی ون ہوگی. پلس اپنی روٹین کو جو ہے نا کچھ ٹائم کے لیے تھوڑا سا اسٹرکٹ کر لیں، لیئر ایکٹیویٹیز کم کر دیں، اپنے آپ کو 3 to 6 months ایٹ لیسٹ دے دیں جس میں آپ فلی فوکسڈ ہو کے جسٹ اپنی اسکل پہ فوکس کریں، اپنے اس کام پہ فوکس کریں جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، اور اس میں آپ اس لیول تک آ جائیں کہ آپ کچھ اچیو کریں، اپنے آپ کو کہہ سکیں بھائی میں اس فیلڈ کے اندر اتنا کام کر چکا ہوں جو آپ پریزنٹ کر سکیں. تو اپنے آپ کو اتنا ٹائم دے لیں کہ آپ کے لیے وہ بینیفیشل ہو جائے اور آپ کو وہ زیادہ پیسیو انکم یا پھر آپ کی اسکل سے زیادہ لیول کی انکم وہ جنریٹ کرنا شروع کر دے. تو یہ جو لیئر ایکٹیویٹیز ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہماری یوتھ کا، وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا. اس چیز کو یوٹیلائز کریں ایٹ لیسٹ فار اسٹارٹنگ فیو منتھس تاکہ آپ کچھ بن سکیں. ایک بڑا ایموشنل سا ویسے میں سے یہاں پہ سوال کرنے لگا ہوں، بلکہ سوال نہیں آپ سے وہ کہوں گا کہ ابھی آتے ہوئے بھی آپ نے والدہ کا ذکر کیا، یہاں پہ بھی ذکر کیا. اگر وہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہوتی ہیں یا امیجن کریں وہ دیکھ رہی ہیں تو کیا پیغام ہوتا اپنی والدہ کے لیے؟ آج جس سکسیس پہ آپ بیٹھے ہیں یا جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں، یقیناً ایک بہت بڑا، یہ جو بہت میں نے کیا یہ بھی شاید بہت ہی مائنر سا ہوگا، ان کا کنٹریبیوشن ہے اس میں. تو کیا پیغام ہوتا ان کے لیے؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے، میں ان کو تھینک یو بولنا چاہتا ہوں، اور ٹوٹل سکسیس کریڈٹ گوز ٹو ہر. ان کی تربیت ہے، ان کا بنایا ہوا مائنڈ ہے، یہ جو آپ کو میں نظر آ رہا ہوں انہی کا ریفلیکشن ہے مجھ میں کہ آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. اگر وہ میری ایسی تربیت نہ کرتی، ایسا مائنڈ سیٹ نہ بناتی، مجھ پہ اتنا انویسٹ نہ کرتی تو کبھی پاسبل نہیں تھا کہ میں یہاں تک اچیو کر سکتا کچھ بھی. یہ ان کا بنایا ہوا مائنڈ سیٹ ہے کہ مجھ میں ایسی انہوں نے تربیت کی کہ میں کچھ غلط کرنے جاتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے بتاتا ہے بھائی مجاہد تم غلط کر رہے ہو. کام کرنے لگا ہوں تو میرے میں اتنی سیلف موٹیویشن ہوتی ہے کہ مجھے کسی اسپیکر کو، کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کام آتا ہے، میں موٹیویٹ ہو جاتا ہوں. میرا وی این ہے، ہر چیز کے پیچھے میری کنسٹرکشن کرنے والی میری امی جان ہے. سو آل کریڈٹ گوز ٹو ہر. لفظ ختم ہو جاتے ہیں جی، جب ماں کا ذکر آئے یا ماں کی بات ہو تو لفظ ختم ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں چھوٹی اور حقیر پڑ جاتی ہیں. تو میں بس میں اور کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس اتنا کہیں گے مجاہد بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت نکالا، اچھا خاصا ٹریول کر کے آپ آئے، شدید والی گرمی میں آپ آئے، اور انشاءاللہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ اس طرح سے جاری رہے گا. تھینک یو سو مچ جی، آپ سب لوگوں کا بھی، آپ سب لوگوں نے ٹیبل ٹاک کا یہ ایپیسوڈ دیکھا. یقیناً اس طرح کی بہت سارے اور ایپیسوڈ بھی میں نے پلان کر رکھے ہیں، بہت سارے لوگ اور بھی آئیں گے، ان سے بھی آپ کو اسی طرح سے بہت ساری موٹیویشنل چیزیں آپ کو ملیں گی، ان کی سکسیس سٹوریز بھی اسی طریقے سے ہم شیئر کرتے رہیں گے. کچھ میری فیلڈ سے ہوں گے، کچھ دوسری فیلڈ سے بھی ہوں گے، کہ جس کا جو سکل ہے یا اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ سکل بہتر نہیں ہے، اس نے دوسرے سکل میں جانا ہے، اس کا کیا اسکوپ ہے یا کیا اس کا کرائٹیریا ہو سکتا ہے، کس طرح سے اس سے آپ ارن کر سکتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائیں، آپ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور ڈیسیژن لے سکیں، سب سے زیادہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.